السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 240، سورہ الانعام، آیت 53 تا 58، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ
بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دیجئے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالی ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنا، ہم نے فتنے میں ڈالا، بعضہم، ان کے ایک کو، ببعض، دوسرے کے ذریعے سے، لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، الیسا، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِأَعْلَمَ، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا، اور جب، جاءَکَ، آئیں آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات پر، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، سلام، سلام ہو، علیکم، تم پر، کاتبہ، لازم کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، الرحمت، مہربانی کرنا، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ، من، جو شخص، عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءا، برا، بجہالت، جہالت سے، ثم، پھر، تابا، وہ توبہ کر لے، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ، تو یقیناً وہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل، راستہ، المجرمین، مجرموں کا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، یقیناً میں، نہیت، روک دیا گیا ہوں، ان، اس سے کہ، آبدا، میں عبادت کروں، الذین، ان کی جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، قل، کہہ دیجئے، لا اتبع، نہیں میں پیچھے چلوں گا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کے، قد، تحقیق، ضللت، میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن، اس وقت، وما انا، اور نہیں ہوگا میں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں سے۔ قل، کہہ دیجئے، انی، یقیناً میں، علی بینۃ، واضح دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ، جبکہ تم نے جھٹلایا، بِهِ، اسے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما، وہ جو، تستعجلون، تم جلدی طلب کر رہے ہو، بِهِ، اس کو،
ان نہیں ہے الحکم حکم الا مگر للہ اللہ تعالیٰ ہی کا، یقص وہ بیان کرتا ہے الحق کا حق بات کو، وہوا اور وہ خیر بہترین الفاصلین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتی، ماں وہ چیز کے تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو بھی اس کو، لقضی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، جیسا کہ سابقہ آیات میں پڑھا، ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور تھی۔ ابتداً شروعات میں شروع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، تو ابتداً ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں اور غریب الحال، مفلوق الحال، غریب قسم کے لوگوں کی اکثریت تھی، اور یہی چیز ان کافروں کے سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بھی بن گئی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کے لیے یہ بات ایک امتحان اور آزمائش بن گئی۔ یہ ابو جہل اور یہ عتبہ اور یہ شیبہ اور یہ مکے کے بڑے بڑے چودھری اور سردار، یہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، اور یہ غریب لوگ ان سرداروں کے ہاں نوکری چاکری کیا کرتے تھے، اور یہ سردار ان غریبوں کو اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو مختلف اذیتوں میں رکھا کرتے تھے، لیکن جنہیں دنیا والوں نے دبا کر رکھا تھا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ دنیا والوں کی نظروں میں جو حقیر اور گھٹیا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں حضرت بلال جیسے لوگ اور اسی طرح آل یاسر جیسے لوگ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان لوگوں کو بلندیاں عطا فرما دیں۔ تو یہ بات کافروں کے لیے آزمائش کا باعث بنی، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے تو ہمارے اوپر ہوتا، ہم سردار لوگ کو پیچھے رہ جاتے۔ کیوں کہ دنیاوی طور پر ہم کو برتری حاصل ہے، ہم مالدار بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ابو الحکم بھی ہیں، لوگوں کے جرگوں میں فیصلے کرنے والے لوگ تو ہم ہیں، اور یہ جو ایمان لا رہے ہیں یہ تو نعوذ باللہ ہماری نظروں میں نکمے ہیں، کمتر ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معیار تو وہ تقویٰ ہے کہ جیسے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، سورہ الحجرات کی آیت میں، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جبکہ ابو جہل کی زندگی وہ پوری طرح ظلم و بربریت پر مبنی تھی۔ ابو جہل ایک ایسا خبیث انسان تھا، اور ابو جہل کی کلاس کے دیگر لوگ جو ایمان نہیں لائے اور بنا ایمان کے مر گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر اللہ کو یہ مانتے تھے، اس اللہ نام کا خوف بھی ان کے اندر نہیں تھا۔ رحمان رحیم کے منکر تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ کا خوف اور ڈر بھی اس ابو جہل اور اس کی کلاس کے اور اس جیسے طبقے کے لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے غریب لوگوں کا مال دبا لیتے اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے۔ لوگ اگر امانتیں رکھواتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھایا کرتے،
تھے اور آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، حالانکہ ابو جہل کا لقب مکہ میں ابو الحکم تھا اور وہ سردار تھا اور چودھری تھا، لیکن لوگ اپنی امانت ابو جہل جیسوں کے پاس نہیں رکھواتے، انہیں پتا تھا کہ ہم اصل کو بھی روئیں گے، اور یہ ظالم لوگ انہیں ذرہ برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کی سرداری اور چودراہٹیں اور مال و دولت یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے تو وہ سینے میں موجود ہڈیوں اور پسلیوں نیچے موجود دل ہے، اور پاک دلوں نے ہدایت کو پا لیا، اور بد کردار اور فاسق اور فاجر، نکمے اور نالائق ابو جہل جیسے دل، وہ لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ کمزور اہل ایمان آپ کے پاس آئیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، کہ آپ نے ان کو کہنا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور ان کا اکرام کرنا ہے اور ان کی عزت و افزائی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دنیاوی طور پر بھلے کمزور ہیں لیکن ان کے تقوی اور ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ چاہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ہوں، غلام بھی ہیں، رنگ کے بھی کالے ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں، کوئی دنیاوی شان و شوکت ٹکے کی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں مقام ہے، صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہیں ایسے لوگ، لہذا اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو سلام پیش کرنا ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے، مطلب سلام سے ان کا اکرام کرنا ہے اور ان کی عزت و افزائی کرنی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنے اوپر مہربانی کرنا، رحم کرنا لکھ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب جو عرش پر ہے، اس کتاب پہ اللہ نے اس کتاب میں یہ اپنے پاس موجود کتاب میں یہ لکھ دیا کہ میرا غضب پیچھے رہ گیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غصے اور میرے غضب پر لازم آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا، رحم کرنا، یہ اپنے آپ کے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو جو بھی جہالت کی وجہ سے گناہ اس سے سرزد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے گناہ کو چھوڑ دے اور اچھے اعمال کو شروع کر دے تو اللہ رب العالمین ایسوں کے لیے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ پیسہ دولت موجود ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، زندگی گزر جاتی ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، مال پہ گنجا سانپ بن کر بیٹھا رہتا ہے، حج عمرے پہ نہیں جاتا، یتیموں غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کوئی غلطی کرے جہالت میں اور پھر اس پر توبہ کرے اور غلط عمل کو چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ ان پہ مہربان ہو گیا۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے گناہگار اور گناہ کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اپنی بچیوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی اور آپ کے چچا اور بڑے ہی پیارے چچا اور بڑے ہی دل ربا چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرتے ہیں، لیکن کیا کیا؟ تابا و اصلحا، توبہ کی اور غلط کو چھوڑا، اللہ حضرت وحشی کے لیے مہربان ہوا۔ یہ ہند بنت عتبہ ہے،
جو نبی کے چچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال لیتی ہے، حضرت حمزہ کے 2 کان اور آنکھیں نکال لیتی ہے اور ناک کاٹ دیتی ہے، لیکن تابت و اصلحت، توبہ بھی کرتی ہے اور اپنے غلط کام کو چھوڑتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اور جو ابو جہل جیسے لوگ، فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اور عذاب بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، وہیں ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس لیے مت سوچا کرو کہ جناب بے نمازی ہیں اور رٹا لگاؤ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تمہارے لیے اللہ رب العالمین القہار ہے، الجبار ہے۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے رکھے اور نمازی ہی ہم مریں، نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کن کے لیے؟ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ نہیں دینی، حج عمرہ نہیں کرنا، پھر بھی کہے گا جناب اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ کے غفور الرحیم میں کوئی شک نہیں، مگر وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ بے نمازی ہو کر تو مر گیا، حج کیے بغیر تو مر گیا، زکوٰۃ دیے بغیر تو مر گیا، اب تیار رہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے لوگوں کے لیے ہی تو جہنم بنائی تھی۔ اگر بے نمازی کے لیے بھی اللہ غفور رحیم، ہاں جی، اللہ ابو جہل کے لیے بھی اگر غفور رحیم، اگر اللہ ابو لہب کے لیے بھی غفور رحیم، اگر اللہ فرعون اور نمرود اور شداد اور حامان اور قارون کے لیے بھی غفور رحیم، تو جہنم تو روئے گی، جہنم نے تو ماتم کرنا ہے، جہنم تو پیٹے گی، وہ تو خالی رہ جائے گی نا، تو جہنم میں کون جائے گا؟ اس لیے جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے۔ تو جو کافر ہوگا، جو بے نمازی ہوگا، بے نمازی کا انجام فرعون اور حامان اور شداد اور قارون، ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کن کے لیے؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، لیکن ہے آدم کا بیٹا، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر غفور بھی ہے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا وہ مجرم ہوگا، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہ نیکوکار ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ کس بات سے منع کر دیا گیا؟ کہ میں تمہارے حبل کی عبادت کروں، میں تمہارے منات کی عبادت کروں، اور میں تمہارے عزا کی عبادت کروں، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کروں، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ الکافرون میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مکہ کے مشرک کن کی عبادت کرتے تھے؟ حبل کی، منات کی، عزا کی۔ تو فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ اے کافرو، تمہارے جھوٹے خداؤں کو میں نہیں پوجتا۔ کیوں نہیں پوجتا؟ کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور وحدہ لا شریک وہ رب ہے، نہ تو کسی کو اس کا بیٹا بنانا ہے، نہ کسی کو اس کی بیٹیاں بنانا ہے، نہ جناب کسی کو جو ہے وہ اس کی بیوی بنانی ہے، نہ اس کو کسی کی اولاد بنانا ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر اور کوئی ہمسر ہے۔
تو عبادت کرنی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ نہیں کہ اللہ کو سجدہ بھی کرے اور حبل کا سجدہ بھی کرے، اللہ کو سجدہ بھی کرے اور قبر والے کو بھی سجدہ کرے، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں ردی ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ یہ واضح دلیل کیا ہے کہ واضح دلیل یعنی وحی الہی، اور جس کی اصل توحید ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ فرمایا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں تو قیامت لے آئیے، آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ لے آئیے، فلاں کام کر لیجئے، تو ان کو بتا دیجئے کہ فیصلہ اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کو معجزات پر اختیار نہیں ہوتا کہ قوم مطالبہ کرے اور نبی فٹ سے فوراً سے جو ہے وہ معجزہ لے کر آ جائے۔ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا معاملہ ہے، اللہ جو فیصلہ کرے تو وہ کر سکتا ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو فوراً ہی یہ سارا معاملہ ہو جاتا اور ظالم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، اللہ کس ظالم کو کتنی مہلت دیتا ہے اور کس کی رسی کتنی لمبی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں بنائے، اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جرم سے اور مجرموں کی راہ سے اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں بچائے۔ یا اللہ اس نیک عمل کا میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک پڑھنا، یہ قرآن پاک پڑھانا، یہ قرآن پاک کا سمجھنا، یہ قرآن پاک کا سمجھانا اس نیک عمل کا وسیلہ ہے کہ تو اپنے نیک بندوں میں اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، جرم اور مجرموں کی راہ سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔